رپورٹس کے مطابق بھارتی فضائیہ کا 130 لڑاکا طیارہ ریاست آسام میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 2 پائلٹس جان کی بازی ہار گئے، جن میں ایک اسکواڈرن لیڈر اور ایک فلائٹ لیفٹیننٹ شامل تھے۔ سب سے پہلے ہم ان دونوں پائلٹس کے لیے احترام اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی بھی ملک کے پائلٹس اپنی جان خطرے میں ڈال کر اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ لیکن اس واقعے کے بعد ایک بڑا سوال بھی سامنے آ رہا ہے۔ کچھ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں بھارتی فضائیہ کے طیاروں کے حادثات میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بعض حلقوں میں بھارت کے دفاعی اداروں اور دفاعی صنعت کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ بھارت میں زیادہ تر فوجی طیاروں کی مینٹیننس اور تیاری میں ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ (ہیل) کا اہم کردار ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر طیاروں کی دیکھ بھال اور تکنیکی معیار کو مزید بہتر نہ کیا گیا تو ایسے حادثات مستقبل میں بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ دوسری طرف دفاعی تجزیہ کار اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر سپلائی چین میں مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر ٹیکنالوجی اور ریئر ارتھ منرلز کی سپلائی میں تبدیلیوں نے کئی ممالک کی دفاعی صنعت کو متاثر کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت اس وقت اپنے کئی بڑے منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے، جن میں جدید لڑاکا طیارے، دفاعی ٹیکنالوجی اور خلائی پروگرام شامل ہیں۔ اسی لیے بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے حادثات کے بعد ان منصوبوں کی حفاظت اور معیار پر مزید توجہ دینا ضروری ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی فضائیہ صرف جدید طیاروں سے مضبوط نہیں بنتی، بلکہ اس کے لیے تربیت، تکنیکی مہارت اور مضبوط صنعتی نظام بھی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کئی ماہرین یہ تجویز دیتے ہیں کہ اگر بھارت واقعی اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا چاہتا ہے تو اسے اپنے دفاعی اداروں، صنعت اور تربیتی نظام کو مزید بہتر بنانا ہوگا، کیونکہ ہر حادثہ صرف ایک مشین کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ انسانی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں اور کئی خاندان ہمیشہ کے لیے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آخر میں سوال یہی ہے، کیا بھارت اس حادثے کے بعد اپنے دفاعی نظام کا سنجیدگی سے جائزہ لے گا؟ ایسے